اور پروردگار عالم نے آپ کو مولا غلام یاسین صاحب حفظہ اللہ تعالی کے زیر سایہ یہاں بٹھایا. مجھے پتہ نہیں کتنے اضلاع سے گھماتے گھماتے پروردگار عالم نے آپ کے پاس پہنچایا اور کہا عبدالحنان جا میرے بندوں سے جا کے مشورہ کر کہ میرے قرآن کی اس دور کے اندر آواز دبی جا رہی ہے. اللہ اکبر. کوٹھیوں بنگلوں کے مالک نظر آ رہے ہیں, میرے قرآن کا وارث بننے کو تیار کوئی نہیں. چرس والے کو چرس مل رہی ہے, شراب والے کو شراب مل رہی ہے. اللہ اکبر. پانی والے کو پانی مل رہا ہے, روٹی مانگنے والا روٹی لے رہا ہے. نہیں مل رہی. میرے قرآن کے وارثوں کی طرف دیکھنے کو تیار کوئی نہیں. جب تک ان کے گھر کے اندر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھ جاتا, ان کو چاول کھلانے کے لیے تیار کوئی نہیں. ان کے ہاتھ میں 10 روپے جب تک ان کا عشر ان کی زکوٰۃ نہیں آتی, ان قرآن کے وارثوں کو کوئی 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں. عبدالحنان جا کے اتنا بتا دے, یہ عام آدمی نہیں ہے. تو بہاولپور میں قاری مشتاق کے گیا, قاری مشتاق کا مہمان بن گیا, جس نے گھر کا گرم بستر نرم بستر چھوڑا, گھر کی غذائیں چھوڑ دی, بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا, ماں باپ کو چھوڑ دیا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, مدرسے میں اپنا پرانا سا بستر لے کر قرآن لے کے آ گیا. مجھے میری عزت کی قسم ہے, میں نے اسے کالی کملی والے کا مہمان بنا دیا. الہ العالمین میرے لباس سے, میرے کردار سے, میرے جوتوں کی پالش کی چمک سے, میری گاڑی کی چمک سے پروردگار عالم مجھے دنیا سلام کرے گی. انہیں کون پوچھے گا؟ عبدالحنان جا میں ابو ہریرہ کی دعوت پر آنے والوں کو ایک پیغام اور دے دینا. جس بچے کے 10 پارے ہوئے, جس بچے کے 15 ہوئے, یا جو چھوٹی سی عمر میں قرآن کا حافظ بن گیا, سر کی ٹوپی اس کی میلی, کپڑے اس کے پھٹے بغیر استری کے, جوتا اس کا ٹوٹا ہوا, الہ العالمین میں اس کے بارے میں لوگوں کو کیا کہوں؟ کہ فرمایا عبدالحنان ایسے قرآن کے قاری کو جس کو روٹی بھی آج رات پیٹ بھر کے نہیں ملی, دال سے گزارا کر لیا, کچی روٹی کے کنارے کھا کر الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کر لیا. اس حافظ قرآن کو, اللہ اکبر, اس حافظ قرآن کو بہاولپور کے کسی قبرستان پہ جا کے کھڑا کر دے اور اس کو پہلی میلے کپڑوں کے ساتھ, ٹوٹے جوتوں کے ساتھ قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزار دے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, اس کے سینے میں قرآن کی برکت سے گزرنا ان کا کام ہے. ساری قبروں کا عذاب قبر اٹھا لینا میں خدا کا کام ہے. الہ العالمین یہ رات کو سوئیں گے, منجی کوئی نہیں, بستر کوئی نہیں, مولٹی فوم کا گدا کوئی نہیں. پروردگار عالم یہ زمین پہ سو رہے ہیں. میں نے ایک گھر کے اندر کمرے میں جھانک کے دیکھا, اماں رات کو 2 بجے اٹھ کے اپنے بچوں کو لحاف میں لپیٹتی ہے, کسی کو چادر دیتی ہے, کسی کو کہتی ہے آجا میں تجھے پیشاب کرا دوں, کسی کو کہتی ہے پیاس تو نہ لگی پانی پیے گا. الہ العالمین بے سر و سمانی کے عالم میں الہی لیٹے ہوئے ہیں. جتی کا پتہ کوئی نہیں, کپڑے کا پتہ کوئی نہیں. الہ العالمین زمین پر چرپائی کوئی نہیں ہے تو بستر کوئی نہیں, بستر ہے تو نرم گدا کوئی نہیں, گدا ہے تو تکیہ کوئی نہیں, تکیہ تو اوپر لینے کے لیے رضائی کوئی نہیں. پروردگار عالم بتا سردی میں رضائی وہاں پڑی, قرآن کا ننھا کاریاں پڑا ہوا, الہی اللہ اکبر شاہانہ انداز میں سو رہا ہے. پروردگار عالم سے سردی کیوں نہیں لگتی؟ فرمایا گھروں کے اندر اللہ اکبر سردی لگتی ہے, ماں بچے کو لحاف میں لپیٹتی ہے, قرآن کے قاری کو سردی لگتی ہے, فرشتہ زمین پر اتر کر اسے اپنے پروں کے اندر لپیٹ لیتا ہے. الہ العالمین بہاولپور کے شہر میں کتنے مدارس ایسے ہیں جو سردی کے موسم میں گیزر کوئی نہیں, اللہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں. کیا ان کو سردی نہیں لگتی؟ کہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں, میں ان کے جسم کی حرارت کو اتنی مناسب کرتا ہوں کہ انہیں تہجد کے لیے وضو کرتے ہوئے, نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے, میں اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہوئے انہیں گرمی سردی ٹھنڈے گرم کا احساس ہی نہیں ہوتا.
امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے دال کے بارے میں لکھا، مدرسے کی غذا دال ہے، آستان خانقاہ کی غذا دال ہے، اللہ والوں کی محفل مجالس کی غذا دال ہے۔ فرمایا او لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر 2 سالن ہوا کرتے تھے، ایک گوشت کا سالن، ایک دال کا سالن ہوا کرتا تھا۔ فرمایا او لوگوں، دال کے اندر اجتماعیت ہے، تم 10 کلو گوشت ایک پرات میں ڈال دو، ایک بوٹی ادھر جائے گی، ایک بوٹی ادھر جائے گی، دال اجتماعیت کا درس دیتی ہے۔ فرمایا تم دال کے اندر 10 کلو پانی ڈال دو، پھر بھی یہ جڑی جڑی رہے گی، اور بتا رہی ہے جو مجھے کھائیں گے وہ توڑنے کا درس نہیں دیں گے، مخلوق کو جوڑنے کا درس دیں گے۔ دال گوشت کھانے والا میرے عزیزو کھاتا کہتا یار مجھے پیپسی پلا دے، لمکا پلا دے، مجھے لیمو پانی پلا دے، مجھے لیمو والا گرین ٹی قہوہ پلا دے، لیکن دال کھانے والا مدرسے کے اندر صبح کھا رہا ہے، شام کھا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، سونے کے لیے گولی نہیں کھانی پڑتی میرے عزیزو، اٹھنے کے لیے الارم لگانا نہیں پڑتا۔ اس دال میں اللہ والوں کی نسبت سے، خانقاہوں کی نسبت سے، مدرسوں کی نسبت سے، ابراہیم کے دسترخوان کی نسبت سے اس دال کے اندر اتنی برکت ہے۔ اللہ اکبر، کھاتا ہے حافظہ تیز ہو جاتا ہے، رات کو سوتا ہے، دال کی برکت سے اللہ صبح تہجد کے وقت دوبارہ اٹھا دیتا ہے۔ امیروں تمہیں مٹن مبارک، قرآن والوں کو دال مبارک۔ اب تم یہ نہ کرنا کہ اگلے جلسے پر بلاؤ اور میرے لیے دال ہی پکا کے آگے رکھ دو، لیکن رکھ دیا کرو، تمہاری مہربانی بدائنہ سے بہتر ہے۔ ایک اور بات کروں، ناراض تو نہیں ہوگے، ہر جگہ میں روتا آتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، کر دوں؟ ابھی مولانا نے میرے بارے میں اعلان کیا کہ چولستان کی دھرتی کے ذرات عبد الحنان کے لیے ترس رہے ہیں۔ اتنا بڑا پیر، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ابھی پچھلے جلسے میں اعلان ہو رہا تھا، پیر طریقت رہبر شریعت، اللہ اکبر، سامنے تندور کی روٹی لا کے رکھ دی۔ میں نے کہا مولوی صاحب کچھ تو ان القاب کا خیال کر، پیر طریقت رہبر شریعت کہہ رہا ہے اور مجھے روٹی بے نمازی کے ہاتھ کی کھلا رہا ہے۔ اب تو میرے چاند میں کوشش کرتا ہوں جلسے میں جاؤں، دل نہ ٹوٹے، کھانا بعد میں کھاتا ہوں، پہلے نہیں کھاتا۔ یقین جانو جتنا درود شریف پڑھا ہوتا ہے، جتنا ذکر اذکار تلاوت کی ہوتی ہے، اللہ اکبر، بے نمازی کے گھر میں بیٹھ کر بے نمازی کی پکی کھا کر خدا کی قسم اندر کا سارا نور ضائع ہو جاتا ہے۔ جلسے میں آئے ہو، اللہ کے مہمان ہو، اللہ کے پیارے حبیب کے مہمان ہو۔ میں قاری مشتاق صاحب کی بات نہیں کرتا، اچھی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور میرے عزیزوں جلسہ کراتے ہو بعد میں کہتے ہو خیرات کا اہتمام کیا جائے گا، کم سے کم جس پکوان والے سے، جس نائی سے کھانا پکواؤ اس کی منت کرو، پگڑی اس کے پیروں میں رکھ دو۔ کئی عام آدمی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے مہمان نہیں، اللہ کے مہمان ہے۔ مجھے نہیں پتا تو نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا، لیکن جس دن اللہ کے مہمانوں کے لیے کھانا پکائے تجھے ساری نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ اگر قاری صاحب سے کہے آپ صدیقی صاحب کی ذمہ داری ہمیں دے دو، قاری صاحب کو چاہیے کہ بھئی تیرے گھر میں کتنے نمازی ہیں۔ یقین جانو جب حافظ آباد کا جوڑ تھا، مولانا فہیم صاحب ہمارے گھر آئے، حاجی عبدالوہاب صاحب کے کھانے کی، مولانا نذر الزمان صاحب کے کھانے کی ذمہ داری ہمیں نصیب ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، مولانا فہیم صاحب گھر میں آئے اور آ کے بڑے بھائی سے کہنے لگے بتاؤ کتنے نمازی ہیں، کتنوں کی تہجد چھوٹتی ہے، کتنوں کی ہوتی ہے، کچن اوپر ہے کہ نیچے، کتنی عورتیں بے نمازی، کتنے نماز والی ہیں۔ اللہ اکبر، جب ہر چیز کے اندر پاس ہو گئے تب حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ہمارے گھر کی 2 روٹیاں قبول کی۔ کوئی ادھر سے کہے گا عبد الحنان صاحب میرے کان میں کہے گا مولوی صاحب دعا کر دو، میں کہوں گا بھائی کس چیز کی دعا؟ کہ جی بچے فرما بردار بن جائے، کوئی وظیفہ بتا دو، بچے فرما بردار ہو جائے، مولوی صاحب کوئی مجھے دم درود بتا دو، صلوات چینی پر، سینی پر، پانی پر پڑھ دو، بچوں کو پلاؤں گا کھلاؤں گا، بچے فرما بردار ہوں گے۔ میرے کا غلام یاسین صاحب بیٹھے، میرے جیسے ہزاروں سینکڑوں آ جائے، تیری پانی کی بوتل پر دم کریں گے، کوئی سورہ بقرہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی درود
تنینا پڑھے گا، کوئی قصیدہ بصری پڑھے گا، کوئی اس کے قصیدہ شریف پڑھے گا میرے عزیزوں، کوئی حسان کے اشعار پڑھے گا، کوئی درود تنجینا پڑھے گا، درود ابراہیمی پڑھے گا میرے عزیزوں، کوئی سورہ نساء پڑھے گا، آل عمران پڑھے گا، سورہ مائدہ پڑھے گا، سورہ انعام پڑھے گا، کوئی 15واں 14واں پارہ پڑھے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آؤ آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، اللہ اکبر، خدا برکت دے تو مدینے کی برکت سے، اس کی مرضی، مجھے روزہ رسول کی چھاؤں میں بٹھا دو، اور میرے ویر اور میرے چاند میرے سے وہاں بیٹھ کر بیر روما اور زمزم کے پانی پر سورہ بقرہ پڑھوا لو۔ میرے عزیزوں، اگر گھر کے اندر روٹی پکانے والی نماز کا سجدہ نہیں کرے گی اور روٹی سبزی لانے والا حرام مال سے توبہ نہیں کرے گا، رب کعبہ کی قسم ہے تو اجوا کھجورے پر سورہ بقرہ پڑھوا کے بچوں کو کھلا دے، تیری اولاد فرما بردار نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے آدمی کا نصف ایمان ہے، آدھا دین عورت آدھا مرد، اس لیے میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ ایک آدمی تہجد گزار تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، اللہ کرنے والا متوکل آدمی، توکل کرنے والا تھا۔ اللہ اکبر، میرے چاند تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، ذکر اذکار کبھی قضا نہیں ہوئے میرے عزیزوں۔ ایک دن فجر کی نماز قضا ہو گئی، روتا پیٹتا بستر سے اٹھا کہنے لگا ہائے میری بد نصیبی، آج میری فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اتنا رویا، بیوی کو ترس آ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی اللہ کے واسطے معاف کر دے، فجر کی نماز اس لیے قضا نہیں ہوئی، گھڑی کا الارم بند ہو گیا، موبائل کی ٹوٹو بند ہو گئی، فجر کی نماز میری وجہ سے قضا ہوئی۔ وہ کہنے لگا اللہ کی بندی تیری وجہ سے میری فجر کیسے چلی گئی؟ کل رات تو مسجد کے مولوی صاحب سے درس حدیث میں سن کے آیا تھا کہ عورت آدمی کا نصف ایمان ہے، میں نے کہا آزما کے دیکھو تو صحیح، تو پرسوں سن کے آیا تھا، کل میں نے آٹا گوندا سر سے دوپٹہ اتار کر، میں نے ہنڈیا میں چمچہ چلایا سر سے دوپٹہ اتار کر، کل معذرت کے ساتھ روٹی دینے سے پہلے میں نے نماز نہ پڑھی، روٹی دینے کے بعد میں نے نماز نہ پڑھی، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، اللہ کی عزت کی قسم ہے دوپٹہ اتارنے کی اور نماز چھوڑنے کی نحوست کا اثر یہ پڑا کہ تیرے پیٹ میں میری پکائی روٹی گئی، تیرے سے فجر کی نماز کا سجدہ ہی چھوٹ گیا ہے۔ کس گھر کے اندر جھانک کے دیکھو غلامی رسول، ماں نماز پڑھنے کو تیار نہیں، بیٹی کہاں ماننے کو تیار نہیں، بیٹا جمعے کے دن بھی مسجد میں، او لوگو میرے ویرو اور میرے بھائیو، میرے نبی نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا تھا فاطمہ اگر فجر نصیب ہو تو سوئیو نہ، فے فاطمہ اشراق کے وقت تک اللہ کا ذکر کرتے رہیو، جب تک سورج نہ نکلے خدا کے آگے منگتوں کی طرح بیٹھی رہیو۔ اللہ کے پیارے نبی، میں تو نبی کی بیٹی ہوں، فرمایا بیٹی نسبتیں نہیں چلا کرتی، اللہ کے آگے معصوم اللہ کے آگے عجز و انکساری چلا کرتی ہے۔ اے فاطمہ فجر کی نماز کے بعد اپنے آپ کو بستر کے حوالے نہ کیا کر، مصلی پر بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کر، کیونکہ اس وقت پروردگار عالم اپنی پوری مخلوق میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ سونا آیا سج کے گلیاں تے بازار، ابھی 12 ربیع الاول کو ایک نعرہ لگے گا، اللہ اکبر، سرکار قبر چاون گے اور آکھن گے اینو چھڈ دیو اے تے میرا ہے، لگے گا نا نعرہ۔ میں کسی پہ ہوٹنگ نہیں، کسی پہ تنقید نہیں، سارے میرے بھائی بیٹھے ہو اور میرے عزیزوں، میں یہاں خدا کی قسم بغیر کرائے کے نہیں آیا، مولوی مشتاق نے پتہ نہیں کس کس سے کرائے اکٹھا کیا ہوگا، میرے لیے 4 10 آدمی مجھے لینے کے لیے آئے، میرا استقبال کیا، کم سے کم بھائی میں تو اپنی ذمہ داری لیتا ہوں، میں تو نہیں چاہتا قیامت کا دن ہو تم سارے حوض کوثر پہ کھڑے ہو اور فرشتے میرے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کے میری گالوں کو چیر رہے ہو اور کہ عبدالحنان تجھے شرم نہیں، ریڈی والے کے 10 روپے، اللہ اکبر، دکان والے کے 100 روپے اکٹھے کر کے تجھے حفظ آباد سے بلایا تھا، تو اتنا بے غیرت نکلا، تو ان کی حلال کمائی لے گیا، ان کو کھوٹا دین سنا کے چلا گیا۔ رب کعبہ کی قسم اس دھوکے کے اندر نہ رہنا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودی میں آئی، رحمت والے نبی نے جب پہلی مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا، کہا اے خدیجہ اس بیٹی کا نام
فاطمہ رکھ دے. سیدہ خدیجہ کہنے لگی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر تیرے دل میں ذہن میں بات آئی ہے وہاں سے فیصلہ ہوا. حضور مسکرائے فرمایا خدیجہ تجھے تو نظر نہیں آ رہا مجھے نظر آ رہا ہے. دیکھ جبرائیل میرے پاس کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اس کا نام فاطمہ رکھ دو. میں نے پوچھا جبرائیل کیوں؟ کہ پروردگار عالم کو اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے اس پر اور اس کے آنے والی نسل پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اب یہ نماز پڑھے نہ پڑھے روزہ رکھے نہ رکھے اس کی تو بخشش تھی. حضور کے سامنے کس حالت میں 17 پیمد والا دوپٹہ لے رکھا ہے, بھوک کی وجہ سے مصلی پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. حضرت علی شرمندگی کی وجہ سے گھر کے اندر نہیں آ رہے. سیدہ فاطمہ تہجد پڑھتی پڑھتی مصلی پہ گر گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرمندگی سے اٹھایا اور جلدی سے باہر چلے گئے. میں پوچھوں گا فاطمہ کیا ہوا؟ کہے گی تجھے نہیں پتا 4 دن ہو گئے کھجور کا دانہ منہ میں نہیں گیا. ادھر بلال نے اذان دے دی الصلاۃ خیر من النوم. حضرت علی مارے شرم کے مسجد میں نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتا؟ کہ جب اللہ کا نبی مصلی پہ جائے گا پیچھے نماز پڑھ کے جلدی سے واپس آ جاؤں گا. علی پہلی سب میں کیوں نہیں جاتے؟ کہ کملی والے نے اگر مجھے دیکھ کے پوچھ لیا فتح میری فاطمہ نے رات کیا کھایا تھا تو علی کے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا. اور میرے عزیزو اللہ نے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں. دنیا کے اندر جنتی عورتوں کی سردارن کی بشارت ملی ہے. لیکن پھر فاطمہ کا ہاتھ پکڑا چرپائی پر بٹھایا ہاتھ کو بوسہ دیا. کہ فاطمہ بے شک تیرا ابا مصطفیٰ تیری اماں خدیجۃ الکبریٰ تیرا گھر والا علی المرتضیٰ تیرا بیٹا حسن مجتبیٰ لیکن میری بیٹی ذرا خیال کرنا تیرا نام فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج تیرے سر پر. لیکن میری بیٹی جب اللہ کے دربار میں آئی ہو تو اپنا عملوں والا تھیلا بھاری لے کے آنا, اپنی نیکیوں والا بیگ ذرا مضبوط لے کے آنا. میری بیٹی فاطمہ اگر قیامت کے دن اللہ نے تیرے تھیلے کی طرف دیکھا اور کہا فاطمہ ہلکا تھیلا کیوں لے کے آئی تو میری بیٹی تیرا باپ بھی تیرے سے 4 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اے عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے کہ جی یا رسول اللہ. فرمایا اے عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے کہ جی. عائشہ تیرے حجرے کا مکین ہے قیامت کی صبح تک کیا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے کہ جی. فرمایا عائشہ پھر سن لے تن سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیمند نہ لگ جائے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ سیدہ عائشہ کو دعا کملی والے نے سکھلائی تھی. عائشہ دعا کر اللہ تیرا قیامت کے دن حساب آسان کر دے. عائشہ میرا بھی حساب ہوگا؟ ہاں عائشہ اللہ کے سامنے سے ذرا گزرتی ہوئی بچنا. اگر پروردگار عالم نے تجھے اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے روک لیا اور پوچھا عائشہ یہ کام کیوں کیا تھا قسم اس رب کی جس نے میرے سر پہ تاج نبوت سجا دیا. اے عائشہ اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ کام کیوں کیا تھا تو عائشہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. میں تمہیں یہ نہیں کہتا ابھی تک جلسے میں بیٹھو لیکن ایک ویرو میں تمہارے سے عرض کرتا ہوں ہر آدمی اپنے گھر جائے اور جا کر میرے عزیزوں سونے سے پہلے بتی بند کر لے. عموماً ہوتی ہے بستر پر سونے سے پہلے 1 منٹ کے لیے سوچ لے کہ میرے میں رکھا کیا ہے, میں ہوں کون. اللہ اکبر. میرے لیے آمنہ کا لال میرا نام لے لے کے رو کے گیا ہے, 23 سال تک رو کے گیا ہے, آخری وقت تک میرے لیے روتے رہے. اللہ اکبر. دندان شہید ہوئے میں امتی یاد آیا. اللہ اکبر. غاروں میں میرے لیے روئے. اللہ اکبر. مزاروں میں جا کر بھی میری فکر ہو رہی ہے. ایک طرف بیٹی ایک طرف بیوی بیٹھی ہے. اللہ اکبر. نوازوں کے تن پہ کپڑا کوئی نہیں, بیوی کے گھر کے چراغ کے اندر تیل کوئی نہیں, بیٹی 4 دن کے فاقے سے بیٹھی ہوئی ہے. صدیق عمر بھوک کی وجہ سے گلی میں چکر لگا رہے ہیں لیکن اللہ میں تیرے پاس آ جاؤں بہاولپور والوں کا کیا بنے گا, وہاں کے کلمہ پڑھنے والوں کا کیا بنے گا. سرکار تو تیرے لیے طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے سوچے تو مکھن پروٹے کھا کے سرکار کے بارے
بارے میں نہ سوچے تو خبردار خبردار تجھے غلامی رسول کا نعرہ لگانے کا حق کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اخباروں کے اندر آئے گا، کیا آئے گا؟ ملتان کے اندر سب سے بڑا وزنی کیک کاٹا گیا، بہاولپور کے اندر اتنے کلو کا کیک کٹا۔ کاٹو، میں اللہ کی قسم تمہیں منع نہیں کرتا، میں پوری دنیا تک میری آواز آتی ہے، میں لڑوایا نہیں کرتا، میں تو پیار محبت میں میرے عزیزو اصلاح کی بات کرتا ہوں۔ میں ہوں کون؟ میں تو اصلاح کی بات اپنی ذات کے لیے کرتا ہوں کہ میں خود محتاج ہوں، میں خود نکما ہوں۔ آپ تو بڑے عقل مند لوگ ہو، لیکن میرے عزیزو میں نے بھی اخبار کے اندر ایک کیک دیکھا، میں نے بھی کیمرے کی آنکھ میں خبروں میں ایک کیک دیکھا، اتنا بڑا کیک تھا، دائیں طرف میرے عزیزو بیت اللہ، بائیں طرف روضہ رسول اللہ، اوپر میرے عزیزو درود پاک لکھا ہوا تھا، نیچے یا اللہ یا محمد لکھا ہوا تھا، اور درمیان کے اندر سنہری حروف سے کیک کے اوپر محمد لکھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا جبہ قبہ پہن کر پیر طریقت رہبر شریعت آئے، اللہ اکبر، اتنا بڑا چھلا لیا اور انہوں نے یوں کر کے محمد کے نام پر رکھ کر یوں کر کے کاٹ دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کھانے والوں تمہیں کچھ نہ ہوا، لیکن علی کی روح قبر کے اندر تڑپ گئی۔ میں نے کہا علی جی آپ کو کیا ہوا؟ نام تو اس نے کاٹا، آپ کو کیا ہوا؟ کہ حدیبیہ کا موقع تھا، مسلمانوں کافر و مکے والوں کے درمیان معاہدہ ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا علی معاہدہ میں لکھ، معاہدے میں لکھ۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اور لکھا یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے۔ مکے والے بلک اٹھے، انہوں نے کہا اگر ان کو مان لیا تو پھر معاملہ جھیڑا ہی ختم ہو جائے گا، لکھ محمد ابن عبداللہ۔ حضور نے فرمایا علی حرج کوئی نہیں، اللہ اکبر، ذرا قلم اس نام پہ پھیر دے۔ علی کی چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ حکم تیرا سر آنکھوں پر، لیکن یہ جسارت علی نہیں کر سکتا، کسی اور سے کروا لے۔ رب کعبہ کی قسم، علی تو سیاہی کا قلم میرے نبی کے نام پہ پھیرنے پہ توبہ توبہ کرے، اور تو نبی کے نام پر چھرا پھیر دے، تجھے دنیا پھر بھی عاشق رسول کہہ رہی ہے۔ میرے دوستو غلطی آپ کی نہیں، غلطی عبدالحنان جیسوں کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ آپ تو میرے عزیزو جمعے کے دن مستری نے چھٹی کی، جمعے کے دن مزدور نے چھٹی کی، جمعے کے دن لیڈی والے نے چھٹی کی، کیا آج جمعہ پڑھیں گے، آج جمعہ پڑھیں گے، اسے ہفتے کے دن نماز یاد نہیں لیکن آج جمعہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ بیوی سے کہنے لگا ذرا چٹا جوڑا دے، میں دھوبی استری کرا کے لاؤں، 100 روپے کا جوڑا استری کرا کے لایا۔ وہ میرا تایا عمرہ کر کے آیا تھا، مدینے کا لال رومال دے، میں جمعہ پڑھ کے آؤں گا، مدینے کی خوشبو، مدینے کا سرما، مدینے کی تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر یہاں کے بیٹھ گیا۔ لیکن مجھے کیا اسے کیا پتا تھا میں کس کے پاس جا رہا ہوں، نہ جو میری عزت بھی نہیں چھوڑے گا، میرا ایمان بھی نہیں چھوڑے گا، میرے عشق رسول کی قیمت لگائے گا۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا حلیمہ کی گود میں آئے، وہ لوریاں دیتی شیمہ کے حوالے کر دیتی ہے، شیمہ لوریاں لوتی دیتی پھر دنیا کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں بڑا پریشان ہوں، مجھے جمعے میں مسئلہ سنا کہ میری بیوی کی زبان بند ہو جائے، میری بیوی مجھے دیکھ کے گالیاں دیتی ہے، 15 سال سے میرے 7 بچے ہیں لیکن میرے گھر کے اندر نہ اتفاقی کوئی نہیں۔ میں نے کہا نہیں میں تجھے نہیں بتا سکتا، میں تجھے بتاؤں گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، نبی معراج پہ چلے گئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب میرا گھر تباہ ہو گیا۔ میں نے کہا سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب اللہ اکبر، میری بیوی طلاق لینے کے لیے غیر محرم وکیل کے ساتھ عدالت میں پہنچ گئی۔ میں نے کہا آجا میں تجھے معراج کا دولہا کا سبق سناؤں۔ او میرے بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ تو نبی کی صورت ہے، یہ تو نبی کا شان ہے، نبی کا پروگرام سنا۔ اللہ اکبر۔ بتا میں تجھے بتاؤں، تجھ سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی، پیغمبر نے اپنے اخلاق سے 9 ازواج مطہرات کو سنبھالا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو میاں بیوی بیٹھ کے بات کر لیں، میاں بیوی بیٹھ کے آپس میں ہنس لیں، ماں کہتی ہے، ساس کہتی ہے لے تو ایدا ہی مرید ہو گیا، ماں تینوں بھول گئی، باپ کہتا ہے لے جی لے، اللہ اکبر تو کم کاج کر لے۔ اگر میرے عزیز و بیوی کا خیال کرنا گناہ، یہ سیرت کا پہلو جمعے کے دن بیان کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، بیوی کو سیر پہ لے جانا، بیوی کی بیماری پر اس کا علاج کروانا، بیوی کے پاس بیٹھ کے 2 باتیں کر لینا۔ ساس سارا دن گالیاں دیتی ہے، نند سارا دن اس کے عیب تلاش کرتی ہے، دیور اسے بھابھی کہنے کو تیار نہیں، آنکھ تاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بندی سارا دن چولہے پر، سارا دن برتن مانج کے کپڑے دھو کے، اللہ اکبر، جب شام کو رات کو تو آیا تیری ایک مسکراہٹ کی محتاج ہے تو پھر بھی اس کی طرف مسکرا کر نہ دیکھے، پھر بھی کہتا ہے میرے پاؤں کی جوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی سفر کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی گھر والی آئی، آپ نے فرمایا تیار ہو جا، تو میرے
ساتھ سفر پہ جائے گی. اماں تیار ہو گئی, تیری میری مومنوں کی اماں تیار ہو گئی. آپ نے فرمایا بلال کہ جی آمنہ کے لال, فرمایا جا اپنی ماں کو سواری پر بٹھا دے. حضرت بلال گئے, اماں جان پردے میں شرمیلی گئی. اونٹنی کی کوہان اونچی تھی, میری اماں سے چڑھا نہ گیا, میری اماں سے بیٹھا نہ گیا. رحمت کائنات دیکھ کے مسکرانے لگے. حفصہ کیا ہوا کہ میرے سے بیٹھا نہیں جا رہا؟ آپ نے یوں نہیں فرمایا عمر تو بٹھا, ابو بکر تو بٹھا, اٹھے. اللہ اکبر, فرمایا تیرا ہاتھ کہاں؟ اللہ کے نبی فرمایا ذرا مجھے پکڑانا. کملی والے نے ہاتھ پکڑا اور اپنی ٹانگ اپنے پاؤں کو ذرا اونچا کیا, اونٹنی کے پیٹ کے ساتھ لگایا. اللہ اکبر, فرمایا تیرے سے چڑھا نہیں جا رہا کہ نہیں؟ کہ اپنے دونوں پاؤں میری ران پہ رکھ کے کھڑی ہو جا. ہاتھ پکڑ کے اپنی ران پہ کھڑا کیا, پھر دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھایا. جب تیری میری ماں نبی کی بیوی سواری پر بیٹھ گئی, اعلان فرمایا او لوگوں, میں عورت کو پیر کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنتی عورتوں کی سردارن بنانے کے لیے آیا. یہ دین کون سنائے گا؟ 4 بیٹیاں گھر کے اندر بیٹھی ہیں, باپ تعویذ لے رہے ہیں. اللہ اکبر, مجھے کوئی تعویذ دے دو, میرے پہ کسی نے جادو کرا دیا, میرے بیٹا پیدا نہیں ہو رہا, یہ تعویذ کون دے گا؟ اللہ اکبر. بستر پہ لیٹے ہوئے اچانک اٹھے اور منبر پر آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے اوے جس کے 4 جس کے 3 ان کی پرورش اچھی کرے, اچھی جگہ رشتہ کرے, قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح جڑا کھڑا ہوگا جس طرح شہادت کے ساتھ دائیں والی شہادت کے ساتھ بیچ والی انگلی ہے. تاجر کے بارے میں کہہ سکتے تھے, میرے عزیزوں کاروباری کے بارے میں کہہ سکتے تھے, بیٹوں کے بارے میں کہہ سکتے تھے. پتا تھا امت میں یہ مرض بڑھ جائے گا. پھر فرمایا بلال کا جی آمنہ کے لال, فرمایا جا بہاولپور والے ہو گئے, دروازوں کی کنڈی بجا اور پوچھ تیرے کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں؟ اللہ اکبر. وہ کہ جی 4 بیٹے 1 بیٹی ہے. اللہ اکبر. کب بھائی 1 گھنٹہ پہلے ڈیلیوری ہوئی, ابھی دائی اندر ہے. اللہ اکبر. ابا کہاں ہے؟ کب بستر پہ لیٹا پریشان ہے. بیٹی آگی کیا کروں گا؟ فرشتہ کہتا ذرا مجھے کمرہ تو دکھا. اللہ اکبر. کمرہ دیکھا, اندر گیا تو ابا پریشان منہ پہ کپڑا لے کے لیٹا ہوا ہے. آسمان سے فرشتہ آیا, بیٹی کے باپ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگ گیا. کیا ہوا اور کیوں پریشان ہے؟ تیرے بیٹی آئی, زحمت نہیں آئی, خدا کی رحمت آئی ہے. پتہ ہے تیرے بیٹی آئی, اللہ نے اس کے رونے سے پہلے, اس کا اللہ اکبر فیڈر چوسنے سے پہلے اللہ نے مجھے تیرے گھر میں بھیج دیا. اور کہا بیٹی کے باپ تجھے مبارک ہو. گنبد خضرا سے میرے عزیزو اللہ اکبر مبارک باد آئی, اللہ کی طرف سے میرے عزیزو سلام آیا. اور کہا بیٹی کے باپ پریشان نہ ہو, اب تیرے ساتھ اللہ کی مدد 24 گھنٹے شامل حال رہے گی. قدم اٹھانا تیرا کام ہے, برکتوں سے تیری جھولی کو بھر دینا خدا کا کام ہے. یہ سیرت کون بتائے گا؟ سبحان اللہ. صبح صبح دکان کے اوپر میرے عزیزو سودا لینے کے لیے مزدور چلا گیا اور جا کے کہنے لگا یار میری دہاڑی نہیں لگی, 1 کلو چینی دے دے, 2 انڈے دے دے, ڈبل روٹی دے دے, آدھا کلو دودھ کی تھیلی دے دے, شام کو آؤں گا, گھر بعد میں جاؤں گا, پہلے تیرا قرضہ چکاؤں گا. اللہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے, کیا کرے؟ اور نہ یار سیرے سیرے گاہک ادھار دا منہ دیکھ لیا پھر سارے دن حسد کا گزرے گا. میرے نبی نے فرمایا جھوٹے جھوٹ نہ بول, میرا تو یہ پیغام نہیں ہے, میری تو یہ سیرت نہیں ہے, میرا تو یہ میسج نہیں ہے. اللہ کے نبی آپ کا کیا میسج ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا میں تجھے میسج بتاؤں, میرا میسج کیا ہے؟ گھر کے اندر ناشتہ پکا, گھی والی روٹی تیرے آگے آ گئی, آنکھیں بند کر کے اپنے محلے پہ نظر دوڑا. تیرے محلے میں کوئی غریب کوئی بیوہ مسکین کا گھر ہے, تازہ تازہ باپ کا جنازہ اٹھا, بچیوں کو یتیم چھوڑ کے گیا. خبردار خبردار, اگر میرا غلام ہے جب تک یتیم ناشتہ نہ کرے او پڑوسی تجھے روٹی کھانے کی اجازت کوئی نہیں. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دوڑے دوڑے, کہنے لگے حسین بھائی کا جی, حسین بھائی کا جی, کہ میں اپنی امی کے ماموں اللہ اکبر ہند بن حالہ سے اپنے نانے کے حسن و جمال کا منظر دیکھ کے آیا. اچھا ایسا تھا, آنکھیں ایسی, چہرہ ایسا, گال ایسے, زلفیں ایسی. جب ساری باتیں سنائی حضرت حسین کہنے لگے میں اپنے ابا علی سے نانے کی گھر کی زندگی پوچھ کے آیا. اللہ اکبر. غار کی زندگی تو میں نے بتا دی, صدیق کی گود میں لیٹنا بتا دیا, بلال کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا, طائف کی گلیوں میں پتھر لگتے میں نے دکھا دیے, بلال کا چمڑا ادھرتا. میرا نبی گھر میں آ کے رات کو کیا کیا کرتا تھا پتہ ہے کسی کو؟ رات کے 3 حصے کیا کرتے تھے. ایک
اپنا، ایک گھر والوں کا، ایک اللہ کا۔ اللہ کا حصہ اللہ کو، گھر والوں کا حق گھر والوں کو۔ جب اپنے آرام کی باری آتی، عائشہ آج صبح سے لے کر رات تک کتنے مانگنے والی تیرے دروازے پر آئی، کملی والے اتنی آئی تھی، کس کس کو دیا؟ میرے پاس جو تھا میں نے دے دیا، 2-4 درہم تھے وہ بھی دے دیے، دوپٹہ قمیض کرتا شلوار فالتو تھا وہ بھی دے دیا۔ عائشہ اور کوئی ایسی بات بتا مانگنے والی کوئی عجیب ہو۔ یا رسول اللہ، سامنے والے مکان سے ہدیے کی 6 کھجوریں دودھ کا پیالہ آیا تھا۔ کملی والے نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا 3 اپنے لیے 3 آپ کے لیے، آدھے برتن میں دودھ اپنے لیے آدھے میں آپ کے لیے رکھ لیا۔ کملی والے اتنی دیر میں ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی عائشہ رضی اللہ عنہا میری بچیاں بھوکی ہیں کچھ ہے، اب مجھے ان کی بچیوں کی معصومیت پہ ترس آیا، اپنے حصے میں سے 2 کھجوریں اٹھائی، ایک اس کو دے دی ایک اس کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ کملی والے نے فرمایا اس کی ماں نے کیا کیا؟ وہ دونوں کو کھاتا دیکھ کے ہنستی رہی۔ عائشہ پھر تو نے کیا کیا؟ فرمایا مجھے اس عورت کی بھوک پہ ترس آیا، جو میرے حصے کی ایک کھجور تھی میں نے اسے لا کے دے دی۔ عائشہ اس نے کھا لی ہوگی، کہا سونے جب اس نے دیکھا کہ میری بچیوں نے ایک کھجور کھا لی تو بچیوں نے کھجور کی طرح جھپٹا مارا، اس نے آدھی آدھی کھجور دونوں بچیوں کو دے دی، گٹھلی ہاتھ میں پکڑ کر آنکھوں سے آنسو صاف کرتی چلی گئی۔ بلال جی آمنہ کے لال میری عائشہ سے پوچھ وہ کس طرف کو گئی؟ اے بلال ادھر نکل جا، اس کے دروازے پر جا کے کنڈی بجا اور جا کے کہہ دے بچیوں کی خیر خائی کرنے والی محمد گھر میں بیٹھا جھولی پھیلا کے تجھے جنت کی بشارت دے رہا۔ اچھا عائشہ کوئی اور تو بچا؟ اماں کہنے لگی سونے اور کوئی نہیں بچا۔ ہاں ایک عورت یہاں سے آئی تھی لیکن وہ نصیب و ماری آئی اس وقت جب خود سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ عائشہ سب کچھ ختم ہو گیا تو کہہ رہی آپ کی کھجوریں دودھ رکھی ہیں؟ یہ اللہ کے نبی۔ فرمایا عائشہ تو نے دینے میں دیر کیوں کر دی؟ کملی والے دے دیتی تو آپ کیسے کھاتے؟ فرمایا عائشہ اگر میں کھاؤں پڑوسی بھوکا رہے اللہ اکبر تو پھر مجھے رحمت للعالمین کون کہے گا؟ عائشہ وہ میرا دودھ کا ہے میری کھجوریں کا ہے۔ اماں کہتی میں کھجور اور دودھ کا پیالہ پکڑا کر پیر پہ ہاتھ رکھتی، سونے آج کھا لے کل دے دینا۔ فرمایا عائشہ یتیم بھوکے سو جائے میں محمد کو مسلح پہ چین کیسے آئے گا؟ اے عائشہ میری کھجوریں میرا دودھ کا پیالہ دے۔ اماں کہتی کھجوریں دودھ کا پیالہ دیتی، دروازے تک چھوڑنے آتی اور کہتی سونے میں آپ کے ساتھ چلوں یا بلال کو بھیج دو؟ فرمایا عائشہ نہ بلال کو زمین والوں کو پتہ نہ ہونے دینا، جس کے لیے جا رہا ہوں میری بہتر رکھوالی دیکھ بھال کرے گا۔ اے عائشہ کنڈا بند کر لے، پردہ ڈال کے ادھر منہ کر کے کھڑی ہو جا، سونے دروازے پہ کھڑے ہونے کا حق دے دو۔ فرمایا عائشہ تو دیکھتی رہی اور میرے غریب کی کنڈی بجائی، غریب آیا اور مجھے دیتا دیکھا اسے لیتا دیکھا، اس نے یوں نظر اٹھائی اور اٹھا کے کہا اوہ اماں دیکھ رہی ہے، کیا پتا صبح محلے میں کہہ دے اے عائشہ تیرے دیکھنے کی وجہ سے کسی غریب کے پیٹ سے کپڑا اٹھ گیا تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزو تمہارا نبی تو دیتے میں اتنا خیال کرتا ہے، تم 10 روپے دے کے کہتے ہو یار میرے لیے دعا کری۔ یہ سیرت میرے نبی کی کون سنائے گا؟ کتنے بے وفا لوگ ہیں، ہمارے سے بڑا کوئی بے وفا، آپ تو ان کو کہتے ہو تم بے وفا ہو، لیکن ہمارے سے بڑا کوئی بے وفا نہیں۔ ہم بھی تو کہہ رہے تھے سنیوں کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین، محرم کا مہینہ گزرا 20 سفر گزری، حسین کو لپیٹ کے بکسے میں رکھ دیا، نانے کو باہر نکال لیا، ربیع الاول کا مہینہ گزرے گا نانا جان کو بھی الماری کے حوالے گا۔ خدا کے واسطے اللہ اکبر، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما، یہ تو اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کالی کملی والے کی ختم نبوت کے صدقے آل رسول صاحب رسول مہینوں کے لیے لیا ہے بلکہ زندگی کی ہر سانس کے لیے آئے ہیں، کردار میں گفتار میں صورت میں سیرت میں۔ اللہ اکبر، غلامان مصطفیٰ بن جاؤ، آقا کے غلام بن جاؤ۔ تم نوکری والے ہو، پیشے والے ہو، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی اسکول میں ملازم ہے، کوئی کسی اسپتال میں ملازم ہے، کوئی کسی سرکاری محکمے میں ملازم ہے۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، جب محکمے میں ملازمت ہوتی ہے تو ملازمت سے پہلے میرے عزیزو اللہ اکبر کردار دیکھا جاتا ہے، صلاحیت دیکھی جاتی ہے، گرش دیکھے جاتے ہیں، کتنا پڑھا کتنا لکھا۔ اللہ اکبر، میں تمہیں ایک ایسی نوکری بنا بتاؤں جہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کتنا پڑھا لکھا ہے، یا یہ نہیں دیکھا جاتا کردار کیسا، یا یہ نہیں دیکھا جاتا اللہ اکبر ماحول کیسا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، وہاں تو غازی علم دین شہید جیسے بھی پاس ہو جاتے ہیں، جو پرائمری جماعت میں فیل تھا، تانگا چلایا کرتا تھا،
قسم ہے وہاں نمازیں نہیں دیکھی جاتی, وہاں تو ختم نبوت کا چوکیدار دیکھا جاتا ہے. جب ختم نبوت کی چوکیداری کا تاج پہن لیتا ہے تو پھر اللہ نماز و روزوں کو نہیں دیکھتا, ختم نبوت کے چوکیدار کو دیکھتا ہے کہ کس محبت کے ساتھ میرے نبی کے عشق میں جان دے کے آیا ہے, ختم نبوت کے لیے جان دے کے آیا ہے. ہاں اعمال کے اندر کمی نہیں اگر رہ جاتی ہے تو ختم نبوت کی چوکیداری سے پروردگار عالم اس کمی کو معاف فرما دیتا ہے. غازی علم دین شہید کوئی مدرسہ شرفیہ سے فارغ تھا, کوئی دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھا. میرے عزیزو کیا اس نے درس نظامی کس سے کیا تھا؟ کیا وہ عالم تھا درس قرآن دیا کرتا؟ مسجد کا امام تھا, یہ مؤذن تھا. تانگا چلانے والا لوہار کی دکان پر بیٹھ کر لوہے پر ہتھوڑا مار کے ٹھک ٹھک کر رہا تھا. جب اس کے رسول سے کلیجہ بھر گیا, گستاخ رسول کو قتل کیا, تو آج میرے عزیزوں عرصے کے بعد بہاولپور والوں رات کے 2 بجے تمہارے دل کے اندر اس کی محبت دھک دھک کر رہی ہے. یہ غازی علم دین شہید کون ہے؟ اللہ اکبر. میرے عزیزوں جب اسے میاں والی کے اندر ختم نبوت کے چوکیدار کو, ختم نبوت کے چوکیداری کرنے والے کو جب میاں والی کے قبرستان میں امانتاً دفنایا گیا, حالات بہتر ہو جائیں گے, اس کی وصیت کے مطابق میانی صاحب کے قبرستان میں دفنایا جائے گا. پتہ ہے میرے عزیزوں جب حکومت کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ فیصلہ معاملہ طے پا گیا, غازی علم دین کو لاہور لے جانے کے لیے اس کی قبر سے جب مٹی ہٹائی گئی, بچے اسکول چھوڑ کر, عورتیں برتن چھوڑ کر, مرد اپنی نوکریاں دکانیں چھوڑ کر میاں والی کی روڈوں پر دھاڑے مار مار کے رونے لگے, کہنے لگے ہے تو میاں والی کا علاقہ لیکن آج جنت کی خوشبو پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے. دنیا نے بتایا غازی علم دین کی قبر سے مٹی ہٹائی گئی. جب اس مرد قلندر کو میرے عزیزوں لاہور کے میانی صاحب کے قبرستان میں لایا گیا, علامہ اقبال مرحوم قبر میں اترا, قبر کا کفن کی آخری تنی کھولی, غازی علم دین شہید کے چہرے سے کفن ہٹایا, مکھڑا چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا دیکھ کر اقبال مرحوم سراہا گیا. غازی کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے کہنے لگا, غازی تیرا وعدہ ہم نے پورا کر دیا, تو ہمارا وعدہ پورا کر دینا. تیرا وعدہ تو یہ تھا میاں والی سے لاہور کے قبرستان میں لانا, ہم نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تیرا وعدہ پورا کر دیا, ہمارا بھی کر دینا. کس نے شاعر مشرق کے کان میں کہا تیرا وعدہ کیا ہے؟ قاضی کے جنازے کو کل نہ دیتے, میں نے کان میں کہا تھا آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, حسین کے نانے سے جب تیری ملاقات ہو تو ہم غریبوں کا بھی سلام پیش کر دینا. اللہ اکبر. ادھر جنازہ میرے عزیزوں شالبی کے اندر کا گھر کے اندر لایا گیا. غازی علم دین شہید کی اماں بوڑھی عورت, آنکھوں پہ چشمہ لگا ہوا, کہنے لگی شور کس بات کا ہو رہا ہے؟ اللہ والے کہنے لگے لوگ تیرے بیٹے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے. میرے بیٹے نے کیا کیا کہ ختم نبوت کی چوکیداری پر پھانسی کا بدلہ قبول کیا. پتہ غازی کی ماں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. آئی بیٹے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, بادشاہ کا بوسہ دے کے کہنے لگی پترا پترا میں تو تجھے نکما سمجھتی تھی, تو نے ایسا کام کیا قیامت کی صبح تک میرا تو نے ماں نہیں بلند کر دیا ہے. اور میرا بچہ اور میرے غازی علم دین شہید تیرے تانگے میں 3 آدمی نہیں بیٹھتے تھے, میں تو سوچتی تھی میرے مرنے کے بعد زندگی کیسے گزارے گا. اے غازی تیری موت نے تو کتنے مرحوم کو زندہ کر دیا ہے. جب شالبی کے کچے سے مکان کا پردہ ہٹایا, باہر پوچھا اتنا رش کیوں ہے؟ کہ تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے. کتنے آدمی؟ اللہ اکبر, 5.5 لاکھ آدمی جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا. پتہ علامہ اقبال نے قبر پر مٹی ڈالتے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اساتے میں ایک دے رہ گئے, ترخانہ دا پتر بازی لے گیا. ختم نبوت کی چوکیداری امیروں غریبوں فقیروں قبول کر لینا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں اس چوکیداری میں اللہ اکبر رنگ نہیں دیکھتے, اس چوکی میں تو اللہ اکبر دل دیکھا کرتے ہیں. میرے عزیزوں جب چوکیداری کا حق ادا کر دیتا ہے تو میرے عزیزوں قیامت کے دن بھی اللہ فیصلہ فرمائے گا اور کہے گا میں تیری چوکیداری کی سرحد دیکھوں گا, تیرے عملوں کو نہیں دیکھوں گا. جو نبی کی چوکیدار بن جاتا ہے, ختم نبوت کی چوکیداری کرتا ہے, اللہ جل شانہ اعمال میں کبھی ہو تو اپنی رحمت کا معاملہ فرما کے معاف فرما دیتا ہے. میرے عزیزوں ممتاز قادری کوئی عالم تھا, اللہ اکبر, سیکورٹی گارڈی تو تھا, پولیس کے محکمے میں تھا. جب حرمت رسول پہ قربان ہو گیا, خدا کی قسم لوگ اس کا نام لے لے کر واسطے دے دے کر دعائیں کر رہے ہیں. اور میرے عزیزوں آج آپ اور میں ختم نبوت کی چوکیداری کو قبول کرتے ہوئے آج میرے عزیزوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے اللہ سے دعا کر لیں. میں تمہیں ایک تحفہ دے کے جاؤں گا, ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگاؤ تاج و تخت ختم نبوت, تاج
ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ کھڑے کرو ورنہ میں تحفہ دوں گا پچھتاؤ گے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور دیکھو نور کی آنکھ سے دیکھو وہ فرشتوں کا جھرمٹ مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ عبدالحنان جب تو نے کہا تاجدار